بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویورس. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بڑا دلچسپ ولاگ ہے. ہمارے پڑوس میں خصوصاً ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان کے حوالے سے آج اس ٹاپک کا نام ہے نریندرا مودی بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نریندر مودی کو بلیسنگ ان ڈسگائز کیوں کہا ہے. دیکھیں، بینگ اے مسلم ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کو گجرات کا کسائی بھی کہا جاتا ہے. نریندر مودی جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس کا دوسرا ٹینیور چل رہا ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں یکسر جو انہوں نے قوانین تبدیل کیے ہیں، خصوصاً 35A ختم کیا ہے اور کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ چینج کر دی ہے. اس کے علاوہ جو سٹیزن ایکٹ ہے وہ چینج کیا ہے، جس سے ہندوستان میں رہنے والے تمام اقلیتیں اور خصوصاً مسلمان وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. تو بحیثیت ویسے تو بحیثیت مسلمان تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ جو انتہا پسندی ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو ہمیں تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ میرا تجزیہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو ہمارے اپنے لیے اور ہندوستان کے لیے باعث رحمت سمجھتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جناب جتنی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں انتہا پسندی پھیلے گی، ہندوتوا کا نظریہ پھیلے گا، جتنی تیزی کے ساتھ سیکولر انڈیا جو ہے وہ ختم ہوگا، تو اس سے انڈیا کے ٹوٹنے کے دن یا اس کا زوال تو اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جس وقت سے گاندھی جی کی حیثیت کو انہوں نے ختم کیا اور گودجے جو ہے جس نے گاندھی صاحب کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے نظریات کو جب سے پروموٹ کیا گیا ہے اور پھر ہندوستان میں وہ پھیلتی گئی انتہا پسندی، اور آج یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ ہندوستان کی کئی ریاستیں، خصوصاً جنہیں ہم چکن نیکس کہتے ہیں یا سلگری کوریڈور کہتے ہیں، جو میزورام ہے، جو سکم کا علاقہ ہے، جو اروناچل پردیش ہے، جو چھتیس گڑھ ہے، تو یہ وہ تمام علاقے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، ٹھیک ہے، ان تمام علاقوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہندوتوا کے جو نظریات ہیں اس سے جو دلت ہیں جن کی آبادی 40 ملین سے ابو ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ 400 ملین سے ابو ہے، 40 کروڑ، ٹھیک ہے نا، دلت ہیں. اسی طرح وہاں پہ سکھ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں. وہ تمام ریاستیں جہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پہ تیزی کے ساتھ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی رٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ وہاں پہ ابھی کشمیر میں ریسنٹلی جو موو اسٹیبلش ہوئی ہے، خصوصاً یہ جو انڈین آرمی کے اوپر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مجاہدین جو ہے نا وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس سے میری جو سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹریشن کی طرف جائے گا، انڈیا بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا جو منطقی انجام ہے، ایک زمانہ تھا یہی شدت پسندی پاکستان میں تھی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے ملک میں کافی حد تک قوت برداشت لوگوں میں آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کافی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شدت پسند یا جو ہے جنہیں آپ ریڈیکل تھاٹس سے گردانتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس سوچ کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو پاکستانیوں کی اکثریت ہے وہ بڑی پولائٹ ہے، وہ بڑی لبرل ہے، بڑی ان کی اچھی سوچ ہے پاکستانیوں کی. پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھ لیں کبھی الحمدللہ یہاں شیعہ سنی کے حوالے سے جو ہے نا وہ فسادات نہیں ہوئے، اگر کہیں ہوئے ہیں تو وہ صرف باہر کے لوگوں نے، کسی اور لوگوں نے، ایجنسیوں نے جو ہے نا وہ کھیل کھیلا ہے.
ادروائز اسی طرح ہمارے یہاں مختلف ایتھنک گروپس ہیں، مختلف قومیتیں ہیں، لیکن یہاں پہ قوت برداشت بڑھ گئی ہے، لوگوں میں زیادہ بڑھی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ انڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا تباہی آ رہی ہے، اور میں اس لیے نریندر مودی کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہتا ہوں کہ وہی ہندوستان کی تباہی کا موجب بنے گا۔ اسی کے ہوتے ہوئے ہی، اسی بی جے پی کی حکومت کے دوران، آج نہیں تو کل اس ملک نے یعنی ہندوستان نے، انڈیا نے ٹوٹنا ہے، اور ہر صورت میں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انڈیا، خصوصاً جو بی جے پی کے نظریات والے لوگ ہیں، جو ہندوتوا کے نظریات ہیں، جو آر ایس ایس کی سوچ ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ، بجرنگ دل ہے، اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں، راشٹریہ سیوک سنگھ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تنظیمیں انڈیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ گاندھی جی کا انڈیا اب نہیں رہا، اب وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی وہ میرے جو ہے نا سوچ تھی، یا میرا نظریہ تھا، جو میری تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، انسپائٹ آف دس کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی انڈیا اور اسی انڈیا کی تباہی کی جو ضامن ہے وہ نریندر مودی ہے، وہی اسی کے دور میں ہی انڈیا برباد ہوگا اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کسی اور کے گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہندوتوا کے نظریات کے بوجھ سے ہی گرے گا اور ٹوٹے گا، آپ دیکھنا۔ دس از مائی پریڈکشن، دس از مائی انالیسس، ٹھیک ہے نا۔ میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ جس کے پاس اتنے زیادہ کوئی بہت زیادہ پیشن گوئیاں کرنے والا، لیکن میں صرف اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہسٹری ہے تاریخ میں، خصوصاً جو وہاں پہ آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ چائنا آ کے بیٹھ گیا ہے پورے کوئی 4000 کلومیٹر کے ایریا میں، نیپال کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں ہیں، بھوٹان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں ہیں، سری لنکا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات نہیں ہیں۔ سارک ایک تنظیم تھی جو واحد ایک بانڈ تھا، جو ہندوستان اور تمام ساؤتھ ایشیا میں ایک بانڈ تھا، سارک، جو تمام ممالک کے جو انٹرنل ڈسپیوٹس تھے یا آپس میں جتنے بھی ایشوز تھے وہ ریزالو ہو سکتے تھے اس پلیٹ فارم کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کو دفن کر دیا۔ تو سارک کے دفن ہوتے ہی انڈیا کی تباہی بھی شروع ہو گئی ہے، تو آپ دیکھ لینا۔ باقی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا یہ ولاگ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ہندوستان کے خلاف نہیں ہوں، انڈینز ہمارے نائبرز ہیں، لیکن یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ انڈیا کو جس سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے، وہ آپ دیکھ لینا، وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے۔ جب تک ان میں قوت برداشت نہیں ہوگی، جتنے تیزی کے ساتھ وہاں شدت پسندی پھیلے گی، اتنی تیزی کے ساتھ انڈیا کی جو لائف ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، تھینک یو۔